کیا تم ایک ہی دعا بار بار مانگ کر تھک چکے ہو؟ کیا تم یہ سوچ کر مایوس ہو چکے ہو کہ اللہ تمہاری دعا کیوں نہیں سن رہا، اور یہ کہ اللہ تمہیں کیوں آزما رہا ہے؟ تو سنو، تم خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو ہی پکارتا رہوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا تو میں کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ تو جان لو کہ وہ اللہ جو ہر شے پر قادر ہے، جس نے یہ پوری کائنات تخلیق کی، وہ رب تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن اطمینان رکھو، جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ ضرور تمہارے تمام معاملات ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا، تو پھر تم کیوں برے برے گمان کرتے ہو؟ وہ ذات جو رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ رب تمہیں کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ بس جان لو کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ بس تم اپنا رابطہ اللہ سے کبھی مت توڑنا اور اپنی دعا یقین کے ساتھ جاری رکھنا، وہ ضرور تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ اور جان لو کہ اگر اللہ نے تم سے کچھ ایسا لے لیا جس کا تم گمان نہیں کر سکتے تھے، تو جان لو کہ اللہ تمہیں ضرور کچھ ایسا عطا کرے گا جس کا تم نے سوچا نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ اللہ دعا کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس کی وہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے۔ بس تم مسلسل دعائیں کرتے رہنا، وہ ضرور تمہاری دعاؤں پہ کن فرمائے گا۔ آزمائش کا آنا خوش بختی کی علامت ہے۔ آزمائش اسی پہ آتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنے لیے چن لیا۔ جب تم اللہ کو بار بار پکارتے ہو، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہو، تو اسے تمہاری یہ ادا اچھی لگتی ہے، وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، جب خواہش اور مقصد نیک ہو تو اللہ ضرور کامیابی دیتا ہے۔ بے شک وہ بندے کی نیت سے بخوبی واقف ہے۔ بس انتظار کرو اور صبر کرو۔